دوستو اسکرین پر جس انسان کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ شخص پہلے ایک مسجد کا امام ہوا کرتا تھا جو بہترین خطیب اور بہترین حافظ قرآن تھا۔ تقریباً 1.5-2 سال تک یہ مسجد میں نماز پڑھاتا رہا، لیکن اچانک یہ مسجد کی امامت سے اجازت لے کر چلا گیا۔ کمیٹی والوں اور محلے والوں نے اسے روکنا چاہا تو اس انسان نے کہا کہ میرا سعودی عرب سے ویزا آ گیا ہے، اب میں وہاں جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر یہ مسجد سے امامت چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اگلے کچھ روز کے بعد یہ انسان اس روپ میں ملا۔ مارکیٹ کے اندر ایک خواجہ سرا بنا ہوا تھا۔ لوگوں نے جب اسے پکڑا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، تو اس انسان نے آگے سے جو جواب دیا خود اس کی زبان سے آپ سنیے، پھر آپ کو ایک ایسی کڑوی سچائی بتاؤں گا جو آپ کی آنکھیں کھول کر رکھ دے گی۔ پہلے آپ اس انسان کا جواب سنیں۔ اچھا تن شرم نہیں آئی تو یہ پہن جو کیڑے حرکت پہ آ گئے؟ اب نہیں، یہ کیا حرکت ہے؟ میں کوئی کپڑے پھاڑ کے پھر رہا ہوں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا۔ یہ مطلب نہیں، یہ خدا کی مخلوق نہیں ہے، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، یہ بھی انسان ہے۔ ان کو اس طرح اتنی بری نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ غلط چیز ہے، یہ ہماری سوسائٹی سے نہیں ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، کتنے نکاح پڑھائے ہیں؟ بے شمار نکاح پڑھائے ہیں۔ اچھا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کی بھی کوئی عزت ہے، ان کا بھی کوئی وقار ہے۔ ان کو جنازے بھی پڑھائے ہیں آپ نے؟ بے شمار جنازے پڑھائے ہیں۔ دعائیں قنوت سناؤ ذرا۔ اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو، مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو میری مخلوق سے دوستی کرو، میری مخلوق سے پیار کرو۔ ہماری دوستی ہے، آپ کا کوئی وکیل ہے؟ آپ نہیں، میں فری آپ کی وکالت کرتا ہوں۔ اور بتائیں، تھینک یو سو مچ، انسانیت کے ناطے فری کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کام کے ساتھ ساتھ کوئی ڈانس دھماکہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاں، وہ بھی آتا ہے۔ تھوڑا سا لڈی ہو جائے، تھوڑی سی لڈی ہو جائے۔ الحمدللہ وہ بھی آتا تھوڑا سا ایک فیکشن کا 50,000 میں لیتی ہوں۔ مسجد کے وہاں میں آپ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ امام، آپ میری بات سنیں نا، امام مسجد رہے ہیں، ادھر زیادہ پیسہ کمایا یا ادھر فنکشن کر کے زیادہ پیسہ کمایا؟ اس میں تو صرف ذلت ہے، ذلت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو علماء کرام ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، عوام الناس ان کی کوئی جو ہے ان کی کوئی عزت آبرو نہیں ہے۔ اچھا، تنخواہ 15 سے 17,000 عوام ہماری دیتی ہے علماء کرام کو۔ آپ نے سوچا کہ یہ کام ٹھیک ہے، اور کوئی ان کی عزت نہیں ہے، ان کا کوئی وقار نہیں ہے۔ تھوڑا سا ڈانس کر کے دکھائیں۔ ان کو لوگ جو ہے وہ بد نظری سے دیکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کمی ہے۔ حالانکہ 11 سال جس نے کتابیں پڑھی ہیں، جس نے قرآن حفظ کیا ہے، اس کی کوئی وقار نہیں ہے۔ میں حافظ قرآن 11 سال کتابیں پڑھی ہیں میں نے۔ ڈانس تھوڑا سا دکھاؤ نا، کس طرح؟ میں لوگوں کے رویوں سے تنگ آیا کہ اتنا علم پڑھا، میرے سٹیٹس کا کوئی مقرر نہیں ہوگا، آپ جہاں سے مرضی آپ لیں، میرے ساتھ مقابلہ کروا لیں۔ ٹھیک ہے جی، میرے سٹیٹس کا کوئی مقرر نہیں ہوگا، کوئی خطیب نہیں ہوگا، کوئی علم۔ دوستو آپ نے یہ پورا ویڈیو دیکھا اور اس شخص کی باتوں کو بھی آپ نے غور سے سنا ہوگا کہ جو علماء اکرام ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، عوام الناس میں ان کی کوئی عزت آبرو نہیں ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے مسجد کی امامت چھوڑ کر یہ کام کیوں شروع کیا، تو یہ جواب دیتا ہے کہ مسجد کے اماموں کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ 15-17 ہزار تنخواہ دیتے ہیں، ہم لوگ 11 سال تک کتابیں پڑھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ لوگوں کی ذلت بھری نگاہیں اور تھوڑی بہت تنخواہ۔ اس لیے وہ سب میں نے چھوڑا اور اس لائن میں آ گیا، اور اس کام میں 1 رات کے 50,000 لیتا ہوں۔ لیکن کوئی اس بھیڑ میں یہ پوچھنے والا نہیں تھا کہ جو اب تم نے یہ کام شروع کیا ہے اس میں کون سی عزت ہے؟ اگر شاید دنیا کا سب سے ذلیل کام اس کو کہا جائے تو کم نہ ہوگا جو اس انسان نے شروع کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ مسجدوں میں اماموں کو تکلیف ہوتی ہے، کچھ لوگ اماموں سے ناراض رہتے ہیں یا ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کچھ جگہوں پر اماموں کو تنخواہ کم ملتی ہے، کچھ جگہوں پر یہ تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں اللہ کے بندے آج بھی ایسے موجود ہیں جو علماء کے لیے حسن و ظن رکھتے ہیں، جو ان کی عزت و احترام کرتے ہیں۔
مسجد کی یہ خوبصورت زندگی جس کے اندر تھوڑی بہت تکلیف تھی، وہ زندگی چھوڑ کر کے یہ انسان پیسوں کے لالچ میں اور وہ بھی عزت کے لیے اس نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اس کام میں اس کو کبھی زندگی میں عزت نہیں ملے گی اور اس کی ذلت دن بہ دن بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ دوستو ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا ہے۔ یہ ویڈیو کب کا ہے یہ تو مجھے کنفرم معلوم نہیں، لیکن اس کو دکھانے اور بتانے کا مقصد صرف آپ کو یہ تھا کہ اپنے اماموں کا خیال رکھیں، ان کی تنخواہیں بڑھائیں تاکہ وہ اپنے اخراجات صحیح سے پورے کر سکیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک امام کا واقعہ بتایا تھا کہ وہ قرض میں ڈوبنے کی وجہ سے خودکشی کر لی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے حرام کام میں آ جائیں جس کی دنیا میں تو ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اماموں کا خیال رکھیں۔ اپنے بچوں کی فیس مہینے کی 15 سے 20 ہزار روپے دے دیتے ہیں، لیکن اماموں کو دینے کے لیے ہماری ہمت نہیں ہوتی۔ باقی اس پر آپ کی کیا رائے ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔